ساس اور سسر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کے اندر. انشاءاللہ آج کے خطبے میں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ کے خطبے میں ایک بات یہ آئی تھی کہ ایک عورت کے لیے محرم کون کون ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن سے ایک عورت کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کر سکتی، یا اس بات کو یوں کہیے کہ ایک عورت ان لوگوں کے ساتھ میں سفر کر سکتی ہے، خلوت میں تنہائی میں ان کے ساتھ کچھ دیر رہ سکتی ہے. اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. اس بات کو یوں کہیے کہ جو عورت کی ظاہری چیزیں ہیں جو عموماً گھر کے کام کاج میں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ان کا ان مردوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، جیسے کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے یا پیر نظر آ جاتے ہیں کام کاج کرتے ہوئے. یہاں پر ایک بات ہم اور آپ کو سمجھنی یہ ہے کہ اسلام نے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی کے اندر جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. بر صغیر میں، ہند و پاک میں جوائنٹ فیملی ہے. ہم اور آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جس مکان میں ہمارے والد محترم رہتے ہیں اسی مکان میں اس کے بیٹے بھی رہا کرتے ہیں. اب اگر والد محترم کے پاس کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوی بھی وہیں پر رہے گی، وہی ان کے لیے کام کاج کرے گی. تو بہت سارے مسائل اس جوائنٹ فیملی سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ جب بچے کی شادی ہو گئی تو اس کے لیے ایک خاص کمرہ دے دیا جائے جہاں پر وہ اپنا سارا کام کاج کر سکے. آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے اگر وہ کچھ کر رہی ہے یا کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ان سے اور دوسرے معاملات سے انہیں الگ رکھا جائے. وہ پردے میں رہے گی، چاہے اس سے خاص دیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی جیجائی ہی کیوں نہ آئے، یا اس کی دوسری بھابھیوں کے بھائی وغیرہ ہی کیوں نہ آئے. بہت ساری رشتہ داریاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر. گھر میں دوسری بہنیں بھی ہیں، ان کی بھی شادی ہوئی ہے، ان کے رشتہ دار بھی آئیں گے، ان کو بھی بھائی سمجھا جاتا ہے. ماموں ہیں، ان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی بھائی تصور کیا جا رہا ہے. بہت ساری رشتہ داریاں ہیں جو ایک والد کے پاس آتے ہیں. اس عورت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے شوہر کا رشتہ ہے، اور شوہر کی وجہ سے وہ ان کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے اپنا وہ ظاہر کر دے جو وہ اپنے محرموں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے کیا کرتی ہے. قرآن مجید نے اس بات سے سختی سے انکار کیا ہے. رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے بہت سارے مسائل پردے کے بیان فرمائے ہیں. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں اور اپنی ظاہری چیزوں کو وہ ظاہر نہ ہونے دیا کریں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گلے پر وہ دوپٹہ اوڑھنی ڈال لیا کریں.
ولا یبدین زینتہن، جس سے ان کی خوبصورتی ظاہر نہ ہو پائے، دوسروں کے سامنے آ نہ پائے، الا لبعولتہن، سوائے اس کے کہ یہ خوبصورتی ان کا شوہر دیکھے، ان کا شوہر دیکھ سکتا ہے اور یہ محرم میں اول درجہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تنہا بھی رہ سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، یہ شوہر ہے جس کے لیے اجازت دی گئی ہے ساری خوبصورتیوں کو ظاہر کرنے کی۔ او آبائہن، یا اس عورت کے والد محترم ہیں، خاص والد ہیں جو شوہر کے سسر ہوا کرتے ہیں۔ او آبائہن، یا اس عورت کے اپنے والد محترم ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتی ہے اور یہ بھی محرم میں آتے ہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا شوہر کے والد ہیں، شوہر کے والد بھی یعنی اس لڑکی کے سسر، یہ بھی محرم میں آتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اس سے پردہ ہوتا ہے اور جس سے پردہ ہونا چاہیے اس سے پردہ ہماری عورتیں نہیں کرتی ہیں۔ تو او آبائی بعولتہن، شوہر کے والد اور اس لڑکی کے خل والد، یعنی شوہر کے سسر اور لڑکی کے سسر دونوں سے یہ لڑکی بے محا گفتگو کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے۔ ان دونوں کی یہ بیٹی ہے اور بیٹی کا روپ دیا ہے اسلام نے۔ او ابنائہن، اس عورت کے اپنے بیٹے ہیں، اپنے بچے ہیں، وہ اس کے محرم میں آتے ہیں، ان سے بھی یہ شادی کبھی نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ بھی سفر کر سکتی ہے، یعنی ماں، ان بچوں کی ماں۔ او ابنائی بعولتہن، یا اس شوہر کے بچے ہوں۔ اسلام بہت ظاہری طور پر بہت کھلا اسپشٹ بیان ظاہر کرتا ہے۔ اس عورت کے بچے ہو سکتے ہیں پہلے شوہر سے، اتفاق سے وہ شوہر وفات پا گیا ہو، اس کی موت ہو گئی، یا کوئی انبن ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو، تو اس عورت کے پہلے بچے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس گھر میں ہوتے ہوں، رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں، کہیں اور جگہ رہتے ہوں، مگر اس عورت کے لیے وہ محرم میں ہے اور یہ عورت ان کی ماں ہے، ماں ہی رہے گی۔ او ابنائی بعولتہن، یا اس کے شوہر کے بچے ہوں جو اس کے آنگن میں رہ رہے ہیں، یہ بھی محرم میں داخل ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بھی یہ بھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے۔ او اخوانہن، یا اس عورت کے بھائی ہیں، وہ بھی کوئی بھی بھائی اپنی بہن سے جو سگا بھائی ہے یا رضاعی بھائی ہے تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بھی یہ سفر کر سکتی ہے، حج کر سکتی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا ان کے خاص بھائیوں کے بیٹے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بھتیجے ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خاص بھائی کے بیٹے سے۔ او بنی اخواتہن، یا اس عورت کے جو بہن ہے اس کے بیٹے ہیں، اس خاص عورت کے بہن کے بیٹے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالہ زاد بیٹا یا بہن کا بیٹا، بھانجا کہہ سکتے ہیں آپ۔ او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین، یہ 7 لوگ ہیں جس میں والد محترم آئے، دادا آ گئے، نانا آ گئے، بیٹے آ گئے، عورتوں کے بھائی آ گئے، چچا آئے اور ماموں آئے، بھانجے اور بھتیجے آ گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، اس کے علاوہ وہ بچے جو گھر میں کام کاج کے لیے آ جاتے ہیں، پڑوس کے ہوں یا ان کے نوکر چاکر ہوں، ان کے ماتحت رہتے ہوں، مگر اس میں شرط ہے کہ یہ بچے اتنے بڑے نہ ہوں کہ یہ عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں،
اسلام نے خاص ادب کا لہجہ اپنایا. یہ عورتوں کی باریک چیزوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو جانتے نہ ہوں، یہ شہوت کے بارے میں نہ جانتے ہوں، اتنے چھوٹے بچے ہوں، یہ گھر میں آ سکتے ہیں اور دروازہ کھڑکھڑانے کے بعد اندر آ سکتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں. لیکن جب عورت اکیلی گھر میں ہے تو مرد نہیں آ سکتا. مرد کے لیے اجازت نہیں ہے اسلام میں. اور آپ کو معلوم ہے اس ہلکی سی اجازت کی وجہ سے کتنے کتنے کارنامے ہمارے اور آپ کے سماج میں آتے ہیں، کتنے کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں، کتنے مقدمے چل رہے ہیں اسی بنا پر کہ وہ ماموں کا لڑکا تھا، وہ اس کا لڑکا تھا، وہ بھائی کا دوست تھا، وہ دوست کا یہ ہے، ان کا آنا ہے، ان کا جانا ہے، یہ کزن ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی. اسلام نے ارشاد فرمایا یہ بچے اسی وقت تک آ سکتے ہیں چاہے یہ غلام ہو، ڈرائیور ہو، گھر کا نوکر ہو یا ان کی سہیلیوں کے بچے ہوں، جب تک کہ یہ بچے ہیں یہ عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور ان کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں ان کے دماغ میں ابھی کچھ باتیں نہیں آتی ہیں. اب التابعین غیر اولي الاربة من الرجال، یا غلاموں کے بچے ہیں، نوکروں کے بچے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. لم يظهروا على عورات النساء، یہ بچوں کی ظاہری چیزوں کے بارے میں، عورتوں کی ظاہری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. ولا يضربن بأرجلهن، اور عورت اپنے پاؤں کو زمین پر اس انداز میں نہ مارے کہ اس کے پیر کے پازیب یا اس میں خوبصورتی کے لیے بہت ساری سونے اور چاندی کی چیزیں جو اس نے پہنی ہوئی ہیں ان سے آوازیں آنے لگیں. ما یخفین من زینتہن، اور ان کی چھپی ہوئی خوبصورتی باہر آواز کے ذریعے آ جائے. اسلام نے اس بات سے بھی عورت کو منع کیا ہے. وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور اس ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ ہم سب کو ایک ساتھ رب العالمین سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، لعلکم تفلحون، اس توبہ کے اندر ہی تمہارے لیے کامیابی کے راز ہیں، کامیابی چھپی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں ادب کے، سماج کو بہتر بنانے کے، امن کے، ایک دوسرے کے پردے کے تعلق سے، ایک دوسرے کے حقوق جو پچھلے خطبے میں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے آئے تھے، ان کو میں نے آپ کے سامنے کچھ کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا ہمارا بیان یہ تھا کہ ایک سسر کو کس انداز میں رہنا چاہیے. بلا شبہ ایک سسر اپنی بہو کے لیے بہتر سوچے اور اسلامی سماج میں اپنے بیٹے کے لیے بہتر سے بہتر دیندار خاتون، دیندار لیڈیز کا انتخاب کرے. گھر میں آ جائے تب بھی اس سے وہ دینی معاملات کو برقرار رکھے. کبھی اسے محسوس ہو گمان کرنے سے پہلے، کچھ اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے، بہو کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے دینداری کے تعلق سے بارہا پوچھتا رہے، سوالات کرتا رہے. اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک سسر اور ایک ساس کی خدمت کرنا ایک عورت پر اس طریقے سے فرض نہیں ہے جس طریقے سے ایک شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے. مگر معاملہ گھوم کر آتا ہے، کیونکہ اس کی شوہر کی رضامندی اس عورت کی کامیابی کی رضامندی کی دلیل ہے. اور یہ شوہر اس دنیا کے اندر اسی وقت خوش ہو سکتا ہے جب اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بھی خوش رہیں. اس لیے چاہیے مرد اور عورت کے لیے کہ دونوں اپنے ماں باپ کی اس انداز میں خدمت کریں کہ ماں باپ کو خدمت محسوس ہو. اور سسر اور ساس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی بہو کے لیے ایسا موقع نہ دیں جس سے اسے ایسا لگے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا حد سے زیادہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یا اپنے لیے ہم سے خدمت کروا رہے ہیں. ان کو ایسا لگے کہ جو یہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کرنے کا ہمارا حق ہے اور وہ ہم کر دیں تو ہمیں ثواب ملے گا. یہ ماحول بنانا بے حد ضروری ہے.
جس طریقے سے ایک ماں اپنی بیٹی سے کام کرانا نہیں چاہتی ہے، آخری درجے میں جب وہ کام نہیں کر سکتی، تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے، تب وہ اپنی بیٹی سے کام کراتی ہے، ورنہ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں آنے والے دوسرے لوگ ہی کام کرتے رہیں، اپنی بیٹی سے کم کام کرانا چاہتی ہے اپنے سامنے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دوسرے گھر جائے گی، وہاں اس کے اوپر کام کا بڑا بوجھ ہوگا۔ وہ کام سکھاتی ضرور ہے مگر کام کا بوجھ نہیں ڈالتی، کام کا پریشر نہیں ڈالتی، کام کا دباؤ نہیں ڈالتی۔ آج یہ بہو آپ کی بیٹی کے سامان ہے، آپ اس پر بھی بوجھ نہیں ڈال سکتی، آپ اس پر بھی دباؤ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ آپ کو دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی جو خدمت ہے یہ ان کا اخلاقی فریضہ ہے، ایک سماجی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر یہ تجربے میں دیکھا گیا ہے، ساس اور سسر جو ہم اور آپ کے سامنے ایک ماں کے اور باپ کے روپ میں ہوتے ہیں، یہ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جدید نئے دور کے ہوتے ہیں۔ اس دور میں اور اس دور میں کافی فرق ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں سر ملتانی اور مٹی سے دھویا جاتا ہے، یہاں شیمپو سے دھویا جاتا ہے۔ وہاں ایسے ہی سر کو دھو لیا جاتا ہے، یہاں الگ الگ چیزیں ہیں، نہانے کے لیے بھی، خوبصورتی کے لیے بھی، بلا شبہ ان میں خرچے ہوتے ہیں۔ اب ایک ساس اور ایک سسر کو چاہیے کہ نیا دور ہے، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں، جب یہ خود کما رہے ہیں تو خود ہی اس کو گنوا رہے ہیں۔ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں، آپ زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، آپ ان کے حق کو نہیں چھین سکتے۔ آپ نے بھی اپنے دور میں جو کچھ کیا وہ آپ نے اپنے دور کے حساب سے اچھا اپنایا تھا، ان کے دور کے حساب سے اچھے سے اچھا انہیں اپنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف رہنے لگے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی بنو جرہم میں شادی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ سے کہنے لگے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے ملاقات کر کے آتا ہوں، جی چاہتا ہے، میرے بیٹے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، ان سے بھی ملاقات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ مکہ المکرمہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ہاجرہ وفات پا چکی ہے۔ گھر پر جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی بہو ملتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں یہ وہی کا گھر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ جواب ملتا ہے وہ شکار پر گئے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر کا رہن سہن، گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے گزر بسر تو بہت ہی خراب چل رہا ہے، کیا بتائیں، بہت پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو تمام مذاہب کے لیے دین کا ایک عظیم ستون ہے، آپ ایک اچھے گھرانے کے تھے، بادشاہوں سے آپ کا جوڑ ہے، وقت کے وزیر کے آپ بیٹے ہیں، دنیا کے جو سب سے بڑے بادشاہ تھے ان کے وزیر کے بیٹے ہیں، آپ نے عالی شان گھرانہ دیکھا ہے، آپ کی ایک بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ کے یہاں بہت ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود آپ نے جب دینداری کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں بیٹی کی بہو سے ناشکری کے الفاظ سنے تو آپ چونک گئے کہ میرے بیٹے کے آنگن میں کھلنے والے پھول ان کے کیا تربیت کرے گی یہ عورت جو رب العالمین کی ناشکری کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر ہے کہ صبح گھر سے نکلا ہے، شام کو آتا ہے، کمانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے گیا ہے، وہ کہیں بیٹھا تو نہیں ہے، کہیں وہ الٹا سیدھا کام تو نہیں کر رہا ہے، شکار پر جاتا ہے، شام میں آتا ہے، اسی کی زبانی کے
قول کے مطابق صبح نکلا ہے شام میں ہی آئے گا، اب آپ کی ملاقات شام میں ہو سکتی ہے، اس کے باوجود یہ عورت ناشکری پر چلی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام گھر پر آئے شام میں، ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ شام میں اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کچا مکان ہے، قدم ہے وہاں پر، پوچھتے میرے گھر میں کوئی آیا ہے؟ کہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ بس پتہ نہیں اچانک آپ کے بارے میں پوچھنے لگے، انہوں نے کچھ کہا، ہاں آپ سے سلام کہا انہوں نے اور کہا کہ ان سے کہہ دینا میرا ایک پیغام ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے گھر کی چوکھٹ تو آپ ہیں، دروازہ تو باپ ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پر، وہ میرے والد محترم تھے، اس نے کہا ہے کہ دروازہ نہیں ہے اور دروازے کے سامان اس کی تربیت کے مطابق یہ چوکھٹ بھی نہیں رہ سکتی، لہذا میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کچھ خاص چیزیں دیکھی ہوں گی۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، دوسری بیوی سے شادی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کافی سالوں کے بعد پھر ایک مرتبہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا تبدیلی ہوئی ہے گھر کے اندر۔ اس مرتبہ آتے ہیں تو پھر سوالات کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب کچھ عجب ہی انداز میں ملتا ہے۔ وہ عورت بٹھاتی ہے، بٹھانے کے بعد پوچھتی ہے میں آپ کے لیے دودھ لاؤں اور کھجور میں بھگو کر لاؤں؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس میں آپ کا سر دھل دوں، آپ بہت دور سے آئے، گندا ہے آپ کا سر، اس کو میں دھل دوں؟ ابراہیم السلام اس بات پر راضی ہوتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی آپ کا سر دھلتی ہے۔ پھر پوچھتی ہیں آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیتی ہے رب العالمین کی نعمتیں ہیں بہت، آپ دیکھ رہے ہیں کھجور بھی ہے، شہد بھی ہے، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ کماتے ہیں، جیسا بھی ہوتا ہے لاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ ان باتوں کو سن کر ایک باپ کا دل بہت ہی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اور جب وہ شام میں آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی وہ حفاظت کریں، اس کی نگہبانی کرتا رہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ اس انداز میں دعائیں دیتے ہوئے وہ چلے گئے۔ شام میں جب آئے اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے ایسے ہی پوچھا یہ کون آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ جواب ملا تو کہنے لگے یہ میرے والد محترم تھے، یہ آپ کے بارے میں کہنے گئے ہیں کہ آپ بہت اچھی عورت ہیں، آپ رب العالمین کی شکر گزار عورت ہیں، ہم سب کو روزی دینے والا رب العالمین ہی ہے، اگر ہم اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا، پھر ہماری دعاؤں کو کون سنے گا، مصیبت میں ہمارے کون کام آئے گا اگر ہم اپنے رب کی ناشکری کریں گے تو۔ اس کے بعد میں اس نے خدمت کے تعلق سے ذکر کیا کہ میں نے اگر وہ آپ کے والد محترم تھے مجھے تو نہیں معلوم تھا، وہ بس آپ سے محبت جتا رہے تھے، میں نے آپ سے محبت کی وجہ سے ان کی خدمت کی، ان کا سر دھویا، کہنے لگے وہ میرے والد محترم تھے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ شوہر سے جڑے ہوئے رشتوں کو بہتر سے بہتر اور مضبوط کرے یہ بیوی، چاہے وہ والد محترم ہوں یا وہ امی جان ہوں، ساس ہوں یا سسر ہوں۔ اس واقعے کے اندر جو احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کے تعلق سے پل پل ایک سسر کو اپنے ہونے والے بہو کے تعلق سے سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی اور بارہ ان کا انٹرویو بھی لینا ہوگا، اپنے آنگن میں پلنے والے اور کھلنے والے پوتوں کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ لانے کے بعد میں چھوڑ نہیں دینا ہے کہ بہتر بیوی آئی، اعلیٰ خاندان سے، مالدار گھرانے سے، اب جیسے چاہے وہ رہیں اور جس طریقے سے چاہے وہ زندگی گزاریں۔ نہیں، ایک سسر کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ انہیں اپنی بیٹی کی جس طریقے سے اسے نگہبانی کی، حفاظت کی ہے، وہ اپنی بہو کی بھی حفاظت کرے اور کہیں بھی زندگی میں اسے ایسا محسوس نہ ہونے دے کہ یہاں پر وہ ان کے اوپر بوجھ یا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں،
ایک بیٹی ان میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ بارہا فاطمہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ این ابن عمی کا، میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے بیٹے تھے. آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے لیے ہی اپنی بیٹی بیاہی تھی. چنانچہ آپ نے ادب میں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، اپنا رشتہ جتاتے ہوئے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، میرا بھی اس سے کچھ رشتہ ہے، میرا بھی وہ کچھ لگتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا بتاؤں ابا جان، کان بینی و بینہ شیء، میرے اور اس کے درمیان میں کچھ باتیں ہو گئی ہیں. وہ ذرا آج ناراض تھے، فغضبنی، مجھ سے ناراض سے چل رہے ہیں، فخرج، اور گھر سے نکل گئے ہیں. دوپہر میں وہ یہیں آرام کرتے ہیں، لیکن آج دوپہر تک وہ میرے گھر واپس نہیں لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہوئے. اندر اندر کہا آپ اپنے شوہر کو منا نہیں سکی، وہ آپ کا شوہر ہے، وہی آپ کی جنت ہے، وہی آپ کی دوزخ ہے. آپ کی خدمت اس کے لیے بہت اہم ہے. آپ نے اسے گھر سے جانے دیا اور مجھ سے اس کی شکایت کر رہی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں زندگی بھر نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ رہے گا. آپ نے سمجھانے کے بعد گھر سے آپ نکلے اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے. انظر اینہ، کافی جگہ اسے تلاش کیا تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد کی جانب آپ گئے ہیں. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ہوا فی المسجد راقد، تو مسجد کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے. ناراض شخص جب سوتا ہے تو وہ کہاں دھیان رکھتا ہے سونے والے کی. اس کے اوپر سے چادر ہٹ چکی تھی. وہ ہوا مضطجع، اور سونے کی حالت میں چادر ہٹنے کی وجہ سے اس کی جسم پر مٹی لگ گئی تھی. اور قد سقط رداؤه عن ثقه، چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی لگی ہوئی تھی. وہ اصابہ تراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میں بیٹھ گئے اور وہ مٹی اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگے اور کہنے لگے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحه، آپ کے جسم سے مٹی ہٹا رہے تھے دھیرے دھیرے اور نرم لہجے میں کہہ رہے تھے قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ تو صحیح ذرا، کون آیا ہے تیرے پاس؟ یعنی مٹی آپ پر لگی ہوئی ہے، مٹی کی نگہبانی کر رہے ہیں، گھر کو چھوڑ کر آپ مٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. آپ قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ، مٹی کے پتا جی آپ اٹھیے، آپ کے پاس کون آیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے اٹھتے ہیں ادب میں بیٹھتے ہیں. کہا میں بس ایسے ہی آ گیا تھا، بیٹھا تھا. نہیں کوئی بات نہیں، آپ یہاں لیٹے ہوئے تھے، ذرا اچھا نہیں لگا، میں آپ کے گھر گیا تھا. پھر آپ نے بہت ساری باتیں پیار بھرے انداز میں باتیں کی. یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کو آپ پریشان کرنے لگے، میں وقت کا نبی ہوں، وقت کا پیغمبر ہوں، میں میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ، میری بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں تو میں پریشان ہو گیا ہوں، آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ نہیں کہا آپ نے. کہا وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، میں بس آپ کا سسر ہوں اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، لیکن آج مجھے آپ الگ دیکھے، مجھے ذرا پریشانی ہوئی، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا. کچھ بھی نہیں کہا. یہ ایک سسر کا مقام ہے. یہاں ہم اور آپ کا جو مقام و مرتبہ لوگوں کے درمیان میں بیان کیا جاتا ہے. ایک بھائی اپنے بیٹے کی، اپنی بہن کی ہلکی سی شکایت پر دنیا کا بڑا پہلوان بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا وکیل میں ہی ہوں، گھر کو تباہ کر دوں گا، ایک مقدمہ اس کے خلاف لگاؤں گا. تو کون ہے جو ہمارے بہن کو پریشان کر سکتا ہے؟ یہ چھاتی کسی کو پسند نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی کا گھر برباد کرتے ہیں، اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہیں. یہاں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کے بلبوتے پر، آپ کی طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کی بہن اپنے شوہر پر کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے. آپ کے غلط جملوں کی وجہ سے، آپ کی غلط جگہ پر غلط ہمت دینے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اپنے سسر کو بھی برا بھلا بول دیتی ہے.
اپنی ساس کو بھی برا بھلا بول دیتی ہے. یہ تربیت اسلامی دائرے میں ہونی چاہیے. مزید زندگی رہی تو پھر اسی انداز میں اور اس گھریلو معاملات پر قرآن و سنت کے اور بہتر نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا گو کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم تمام انسانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے سماج کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے ساس سسر، اپنے خامند، اپنے داماد، اپنی بہو بھانجوں کی ان کے دائروں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے فرائض کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما. اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں مسجدوں کو، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین یا رب العالمین جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو قرض میں دبے ہوئے ان کی قرض کی ادائیگی